السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے سینگ پھر پھنس گئے ہیں اور نواز شریف اب آئے گا تو کن کن کی جڑوں میں بیٹھے گا، اس حوالے سے کچھ پکی مخبریاں ہیں اور عمران خان کی ڈیل کی اور ان کے معافی نامے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر ہمیں ملک ریاض کا عہد بھی تمام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ڈالر مزید کتنا نیچے گرے گا۔ اس حوالے سے بہت ہی اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ڈالر سے۔ پاکستان کے اندر ڈالر نے جس طرح پرواز کی تھی، اب اسی تیز رفتاری سے وہ واپس نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ آج بھی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی، کل بھی کمی ہوئی تھی، روزانہ کچھ نہ کچھ کمی ہو رہی ہے، اور کچھ اس قسم کی خبریں سننے میں آ رہی تھی کہ پاکستان کی کسی طاقتور شخصیت نے بزنس مینوں کو یہ کہا ہے، یہ جو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو، کہ یہ اس کو 250 روپے تک لے کر آئیں ورنہ معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ لیکن ہمارے پاس خبر جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہیں کہ جو اس وقت ملک بھر میں آپریشن جاری ہیں، یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر یہ سمگلروں کے خلاف، کرنسی ڈیلرز جو ڈالر مافیا ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، بجلی چوروں کے خلاف، سمگلرز کے خلاف، ان سب کے خلاف یہ آپریشن اسی سوئنگ سے جاری رہے گا اگلے 5-6 ماہ تک۔ اس کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی ہونے کا امکان نہیں ہے، اور پھر واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ جناب ڈالر جو ہے آپ اس کو 250 روپے بھی نہ سمجھیں، یہ 200 روپے تک جائے گا اگلے 6 مہینے کے اندر، اور اگر یہ ڈالر 200 روپے تک جاتا ہے تو پھر پاکستان کی عوام کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ریلیف پاکستان کو ملنا شروع ہو جائے گا، کچھ بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکے گی، کچھ پٹرول کی قیمت بھی کم ہو سکے گی، کچھ جو ہے بریدنگ سپیس جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اچھی امید ہے۔ ہم نے کہا اس اچھی امید والی خبر کے ساتھ اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس سے بعد اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ چودھری پرویز الہی سے جیل میں ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، اور جیسے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک عمر رسیدہ شخص ہیں، 80 کے قریب اب ان کی عمر ہونے والی ہے، اور حالات ان کے بڑے خراب ہیں، اور جیسے کل انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے بتایا بھی کہ انہیں موشن لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ایک اور ہے جو میں نے کہا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیں۔ ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ حوصلہ ہار چکے ہیں۔ بار بار وہ کہتے ہیں یار میرے سے کوئی بندہ بات تو کرے، لیکن ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب مونس الہی کو بلاؤ، کیونکہ 500 ارب روپے کا معاملہ ہے، تو وہ پھر مونس الہی کے بغیر بات کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ البتہ چودھری پرویز الہی صاحب کو پہلے یہ خیال تھا کہ شاید وہ کوئی پریس کانفرنس کر دیں گے، کوئی عمران خان کے خلاف کوئی پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اب ان کا یہ خیال جو ہے غلط ثابت ہوا ہے کہ ایسی کوئی سہولت ان کو میسر نہیں ہے۔ معاملہ مونس الہی کا، اور مونس الہی کے حوالے سے ایک خبر ہے جس کو ہم افسوسناک خبر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں وہ پرویز الہی کا فون اگر چودھری پرویز الہی کی طرف سے فون جاتا ہے یا کوئی ان کو کروایا جاتا ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتے۔ ان کو اس چیز کی مطلب یقیناً ان کے والدین کو فکر ضرور ہوگی، لیکن ان کا جو ایکٹ ہے وہ فکر والا ظاہر نہیں کرتا۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی کچھ روز قبل ایک ان کی پارٹی کی میٹنگ ہم کہہ سکتے ہیں، پارٹی کی میٹنگ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ نہ تو کاف لیگ میں ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی ان کو کوئی اون اس طرح نہیں کرتے، تو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کاف لیگ کے وہ پرانے لوگ جو کہ چودھری شجاعت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آ گئے تھے، ان کی ایک میٹنگ کے اندر زوم میٹنگ میں مونس الہی نے شرکت کی ہے، اور مونس الہی صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں، اپنے گروپ کے لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں، لیکن اپنے ابا جی سے رابطہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ہم نے کہا یہ خبر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اٹک جالا جیل منتقلی کے انہوں نے کیس فائل کیا ہوا تھا، جس پر فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کا انتظار تھا کہ وہ فیصلہ کب سنایا جائے گا، لیکن وہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا کیونکہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے 25 ستمبر کے لیے جو ہے وہ فکس کر لیا ہے۔ اس کی عموماً تو ہوتا ہی ہے کہ جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب تو اس کیس پہ تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اب صرف عدالت نے فیصلہ سنانا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کیس کو مکمل طور پر پڑھا گیا تو کچھ ایسے پوائنٹس سامنے آئے جن کی وضاحت جو ہے وہ فریقین سے لینی ضروری تھی، یعنی کہ عمران خان صاحب سے بھی اور کے وکیل سے بھی اور ان سرکار کے وکلاء سے بھی، جس کی وجہ سے اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔
اسی طرح جو سائفر والا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں اور ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی سماعت جو ہے وہ اس ہفتے فکس نہیں ہو سکی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے ہفتے فکس ہوگی. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی سماعت پیر کو کرے گی، پیر والے دن کے لیے وہ کیس فکس ہو گیا ہے. اچھا، اس سے اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے آپ سے کل عرض کی تھی کہ آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی تھی پرسوں، اور آپ نے ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی دن رات 24 گھنٹے اور مطلب بیانات آتے نون لیگ کے خلاف کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں سپیس نہیں مل رہی، ہمیں الیکشن لیول پلینگ کا نہیں مل رہا، اور ساری ان کی جو دہانے تھے توپوں کے وہ نون لیگ کی طرف تھے، اور اس کا جواب بھی پھر مسلم لیگ نون کے لوگ اسی طرح سے دے رہے تھے. لیکن ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ چودھری شجاعت صاحب نے آصف زرداری صاحب کو روکا ہے کہ یہ محاذ رائی نہ کریں، اور میں نواز شریف صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتا ہوں. تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دوسرا یا تیسرا دن ہے اس حوالے سے خاموشی ہے. پیپلز پارٹی کی جو بڑی قیادت ہے، آصف زرداری صاحب یا بلاول صاحب، انہوں نے ابھی تک ان 2-3 دنوں میں کوئی بات نہیں کی، جس سے اس چیز کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو چودھری شجاعت کا مشن ہے وہ اس پر کامیابی سے عمل کیا جا رہا ہے، اور جو چودھری شجاعت نے زرداری صاحب کو خاموش رہنے کا کہا ہے اور اپنی پارٹی کو خاموش کرنے کا کہا ہے، اس کے اوپر بھی عمل کیا جا رہا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے. بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ایف آئی اے نے ان کو طلب کر رکھا ہے آڈیو لیکس کے سلسلے میں، اور یہ طلبی ان کی درست نہیں ہے. ان کے جو وکلاء ہیں، آج ان کا عدالت میں یہ موقف تھا کہ بقول ایف آئی اے کے بشرا بی بی کو سیمپل لینے کے لیے، وائس سیمپل لینے کے لیے بلایا گیا ہے، اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور ایسا آرڈر جاری کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کسی شخص کو وائس سیمپل لینے کے لیے ایف آئی اے طلب کر سکے. اب اس پر سرکار کیا موقف اختیار کرتی ہے یہ تو اب پتہ چلے گا، کیونکہ جسٹس بابر ستار نے اس کیس میں جو ایف آئی اے اور پولیس کے افسران سے 27 ستمبر کو جواب طلب کر لیا ہے. اب اگر ایک شخص کہتا ہے جی ایف آئی اے جو آڈیو ہے وہ درست ہے، دوسرا کہتا ہے وہ غلط ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ کار نہیں کہ اس کا فرانزک کرایا جائے، اور فرانزک کے لیے پھر بندے کی اوریجنل آواز کا بھی ہونا بھی ضروری ہے. لیکن چونکہ ایک امکان بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چونکہ وہ آڈیو ان کی اپنی ہے تو وہ اب سیمپل دینے سے بچنا چاہتی ہیں، جس کے لیے وہ ہائی کورٹ میں گئی ہیں. اور پچھلا پی ٹی آئی کا سارا ریکارڈ بھی ایسی ہے، عمران خان جتنے کیسز میں ضمانتیں لیتے رہے اور اسٹے لیتے رہے وہ انہی چیزوں پہ لیتے رہے کہ وہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پکڑ میں نہ آئیں. لیکن بہرحال وہ کب تک بندہ بچتا ہے، آخر کبھی نہ کبھی بندہ اس میں قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ قانون کا شکنجہ ہوتا بڑا ٹائٹ ہے، چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی آئے، آتا وہ ضرور ہے. تو اس کیس میں ابھی دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. اس کے بعد پھر جو بھی فیصلہ ہوگا دونوں میں سے جو بھی پارٹی ہوں گی، سرکار یا بشرا بی بی، وہ پھر آگے سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے یا ڈویژن بینچ میں چلے جائیں گے. تو یہ دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا ہوتا ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. وہ خبر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو کہ جیلوں میں ہیں، 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پہ وہ ملوث پائی گئی ہیں، اور بہت شور ہے کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، خواتین کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، اگرچہ کہ ان کے خلاف ساری ویڈیوز وغیرہ تمام تر ثبوت بھی موجود ہیں. لیکن بہرحال آج یہ خبر آئی ہے کہ جو انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت ہے اس نے کچھ ایک مقدمے میں جو صنم جاوید ہیں، پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ ہیں، ان سمیت کچھ خواتین کی ضمانت منظور کی ہے، ضمانت بعد از گرفتاری. ابھی وہ رہا تو نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے مچلکے وغیرہ کا انتظار ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے اور کسی کیس میں گرفتاری ڈلی ہو. لیکن اس خبر کو جو ہے وہ لنک کیا جا رہا ہے کسی اور معاملے کے ساتھ، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا آپ کو پتہ نا، وہ پراپیگنڈا کے تو زبردست قسم کے ماسٹر ہیں. ان کا یہ ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں یہ پہلے نہیں ہوتی، اب کیوں ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ سٹینڈ لے لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اس لیے کہ جو عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جیل کے اندر خفیہ، کوئی نہ کوئی ڈیل طے پا گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ بندے باہر آ سکتے ہیں. اچھا، ہم نے جب اس چیز کو چیک کیا تو ہمیں یہ جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی. نہ تو عمران خان سے جیل کے اندر کسی سرکاری اعلیٰ افسر نے یا کسی طاقتور شخصیتوں کی ملاقات کی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ڈیل والی بات ابھی تک سامنے آ رہی ہے. البتہ ایک معافی نامہ سامنے ضرور آ گیا ہے، اور وہ معافی نامہ یہ ہے جس میں عمران خان صاحب کی اردو میں تحریر لکھی ہوئی ہے، آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں لکھا کہ جی پہلے وہ عباد فاروق کے بیٹے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے 9 مئی کے واقعات پر، اور میں اس حوالے سے جو معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. کچھ اس قسم کی وہ تحریر ہے، اس کے نیچے عمران خان صاحب کے دستخط ہیں. اچھا، میں نے اس تحریر کو پڑھا غور سے، تو اس میں 2-3 چیزیں
مجھے نظر آئیں. ایک تو یہ نظر آیا کہ 21 ستمبر کی اس کے اوپر تاریخ ہے کہ عمران خان صاحب اردو نہیں لکھ سکتے، اور عمران خان صاحب اتنی صاف اردو کے الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، دستخط جو ہیں وہ عمران خان کے ہی لگ رہے ہیں، جو ہم جانتے ہیں ان کے بطور پرائم منسٹر جو سرکاری دستاویزات پہ دستخط ہوتے تھے وہی دستخط ہیں. تو یہ اس میں اب جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے اگر یہ معافی نامہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تو نہیں، کیونکہ اردو وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں لکھ سکتے، لیکن کسی سے لکھوایا تو جا سکتا ہے، جیل حکام میں سے کسی سے لکھوایا جا سکتا ہے، وہ اپنے وکلاء میں سے کسی سے لکھوا سکتے ہیں. تو یہ ایسی انہونی بات بھی نہیں ہے. اور رہی بات دستخطوں کی، بظاہر وہ دستخط جو ہے وہ اوریجنل لگتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ اوریجنل ہوں، کیونکہ ان کے دستخط جو ہیں وہ ایسے ہیں جس کو کوئی بھی شخص تھوڑی سی پریکٹس کے بعد دوبارہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک پراپیگنڈا عمران خان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس معافی نامے کو فی الحال ہم سیریس کنسیڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان کو معافی کی سہولت بھی اب دستیاب نہیں ہے. اس لیے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے نا وہ اتنی ویک نہیں ہوتی. اب جب آپ اداروں کے ساتھ اس طرح کا حملہ کر بیٹھتے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں، تو یہ معاملہ اس کو پاکستان کا 9/11 قرار دیا جاتا ہے. 9 مئی کے واقعات کو کوئی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان اگر معافی مانگ بھی لیتے ہیں تو تب بھی ان کی ان معاملات سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، نہ ہی کسی بھی اور ایسے شخص کی جو کہ ان مقدمات میں ملوث ہوگا 9 مئی والے واقعات کے اندر. اور یہ ایک میرے پاس جو میں نے اپنے ذرائع سے چیک کیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معافی نامہ جو ہے وہ شاید درست نہیں ہے. اچھا، اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ ملک ریاض کے حوالے سے ہے. ملک ریاض جی پاکستان کے ایک ایسے شخص سمجھے جاتے ہیں جن کے وہ بڑے مشہور ہیں جی فائلوں کو پہیے لگانے کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر ان کو کوئی کام نہیں رکتا، اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے. ملک صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے کہ FIR درج ہوئی ہے پشاور میں. پشاور بیریا ٹاؤن کے اندر غیر قانونی طور پر پلاٹوں کی فروخت کے حوالے سے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے. اچھا، اب ملک ریاض کے خلاف مقدمہ درج ہونا، ویسے تو کہنے کو تو یہ ایک پرچہ درج ہو گیا ہے، لیکن یہ اس کی جو ہے وہ آپٹکس کو دیکھنا پڑے گا. ملک ریاض صاحب اس وقت 190 یا 192 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر بھی ملوث ہیں، کیونکہ وہ پیسے ان کو دیے گئے تھے، اور القادر ٹرسٹ والا کیس اس کے وہ ملزم ہیں. اور ایک تو یہ بات ہے، اور اس پرچے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کیس کے اندر ان کے کو وعدہ معاف گواہ بننے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ براہ راست ملزم ہے. اس کیس کے مرکزی ملزمان میں سے ایک ہیں. مطلب اس کے مرکزی ملزمان کون ہیں؟ ایک ملک ریاض ہے، عمران خان ہے، بشرا بی بی ہے، فرا گوگی ہے، اور شہزاد اکبر ہے. تو یہ 5 تو مرکزی ملزمان ہیں. تو باقی اب ایسی اگر کوئی سہولت ملک ریاض کو مل گئی ہوتی تو یہ پرچہ ملک ریاض کے خلاف نہیں ہونا تھا. دوسری بات، ملک ریاض صاحب اس دفعہ برے پھنس گئے ہیں، برے اس طرح سے پھنس گئے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی ان سے ملنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ نے بریگیڈیئر کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، یا میجر جنرل کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، یا لیفٹیننٹ جنرل کے ہاتھ کی چائے پینی ہے. مطلب ایک خاصا ان کے جو بیریا ٹاؤن میں جو ریٹائرڈ افسران جو ہے کام کرتے ہیں ان کا وہ خاصا توہین آمیز جو ہے ان کا انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ کہیں کہ جی وہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ایک تو ان کو اس طرح کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، جو لوگ ان کے پاس وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، جو اتنے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہ چکے ہیں، وہ پھر نہ کرائیں اپنی بےزتی. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ جا کے جاب لیں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کے سارے کام ہوتے تھے، اور جب لوگ ریٹائر ہوتے تھے اس میں صرف فوجی افسران نہیں، سول سرکاری افسران بھی شامل ہیں. تو وہ پہلے سے طے ہوتا تھا کہ وہ ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن کو جوائن کریں گے. وہاں پہ ان کو کوئی کام ہے یعنی کسی کو 5 لاکھ، کسی کو 10 لاکھ، کسی کو 15 لاکھ تنخواہ ملتی رہے گی، اور وہ جناب اپنی پینشن کے علاوہ یہ بھی ان کو ملتا رہے گا. تو ملک ریاض صاحب اس دفعہ پھنس گئے جی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں. غلط لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح پھنس گئے کہ جو جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم ہے نا، وہاں ملک ریاض صاحب کے اب پر جلتے ہیں. وہاں پہ نہ تو ملک ریاض صاحب کے لیے کوئی مستقبل میں چائے بنانے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اب وہاں پر کوئی ان کو چائے بنانے کے لیے تیار ہے. تو ملک ریاض کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے زوال کا آغاز ہے، کیونکہ ہر عروج کو زوال تو ہے. ملک صاحب گزشتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3 دہائیوں سے پاکستان کے اندر ایک انٹچیبل بنے ہوئے تھے، اور اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے کہ ملک ریاض اب انٹچیبل نہیں رہے. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کا ملک ریاض کو سامنا ہے. اب ہم آتے ہیں نواز شریف کی طرف. نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کرتے رہے ہیں، آپ میڈیا پہ بھی دیکھیں. نواز شریف صاحب
31 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے اس کے حوالے سے استقبالیہ پروگرام بھی ترتیب دے دیے ہیں. ان کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں 6 جلسے بھی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا جن سے مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے. اور وہاں پہ بھی اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. جو کچھ قانونی ماہرین ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں لندن میں. جب نواز شریف صاحب نے آنا ہے پاکستان کے اندر تو انہوں نے گرفتاری دینی ہے نہیں دینی ہے, ضمانت ہونی ہے, راداری ضمانت ہونی ہے, کیا ہونا, وہ ساری چیزیں وہ کر کے آ رہے ہیں. آج جو ہے وہ مرتضیٰ سولنگی جو وزیر اطلاعات ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا گیا ان کی واپس آنے پر ان کی گرفتاری کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ اگر جب ملک سے گئے تھے تو وہ عدالت سے بھی اجازت لے کر گئے تھے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے. وہ جیل توڑ کر بھاگے نہیں تھے. البتہ مجھے نہیں پتا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, لیکن جب وہ آئیں گے تو جو قانون کے مطابق ایک راستہ ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا. تو یہ مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے جو وزیر اطلاعات ہیں آج. تو جو ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. بیانیہ وہ وہی لے کر آ رہے ہیں, وہ جو 5 افراد کہ جی یہ پاکستان جو ہے چلتے پاکستان کو جنہوں نے تباہ کیا جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, اور آج پاکستان جہاں پہ بھی ہے ان لوگوں کی وجہ سے, اور جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اس میں وہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ الزام دیتے ہیں, جنرل فیض کو الزام دیتے ہیں, ثاقب نثار چیف جسٹس سابق جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار, اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ, اس کے علاوہ وہ عظمت سعید شیخ کا بھی نام لیتے ہیں, اور انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن جو سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں ان کا بھی نام لیا ہے. اچھا, ہم نے پھر اپنے طور پہ کوششیں کی کہ یار یہ چیک کریں کہ کیا مطلب واقعی جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے, اور وہ بار بار جب بھی خبریں چلتی ہیں کہ جی میسیج بھی جایا گیا ہے, شہباز شریف میسیج لے کے گیا ہے, تو وہ آگے سے نواز شریف پھر اس طرح کے بیان دے دیتا ہے. تو خبر جب میں نے پتہ کی تو پھر جو باخبر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جناب کوئی ایسا چکر نہیں ہے, کوئی نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں. یہ میں آپ کو وہ بات کروں جو اس وقت آپ کو باقی کسی چینل پہ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میچ پھنس گیا ہے, یوں ہو گیا ہے, ہو گیا ہے, نواز شریف پکڑ گیا ہے, ضد ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب معاملات ٹھیک نہیں ہیں. وہ دیکھیں نا جی وہ نیب والے کیس بھی دوبارہ کھل گئے. وہ نیب والے کیس کھلیں کہ سپریم کورٹ ایک آرڈر کر کے گئی ہے کہ جی 1 ہفتے کے اندر ریسٹور کیے جائیں. وہ ریسٹور ہو جائیں گے, وہ بعد میں جب نظر ثانی ہوگی یا دوبارہ حکومت بنے گی تو وہ ختم بھی ہو جائیں گے. ان سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑنا. اچھا خیر, یہ اب جو نواز شریف والا معاملہ ہے اس پہ ایک مجھ سے بات پوچھی گئی, مجھے بلکہ کہی گئی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں, جو نواز شریف صاحب جن کے نام لے رہے ہیں, کیا ان لوگوں کی کوئی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی؟ میں نے کہا جی نہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے, جو اس وقت موجودہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پاکستان کی فوج کے مختلف اداروں کی جو قیادت ہے, وہ جو لوگ ہیں ان کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ آئیڈیل تعلقات. ان کا جناب کوئی اختلاف نہیں ہے نواز شریف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے دوران. نواز شریف نے کسی کے خلاف کارروائی آتے ہیں, حکومت بناتے ہیں, کرتے ہیں, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. نہ ہی نواز شریف صاحب کو کوئی روکا گیا ہے کہ جی آپ کسی کے خلاف بات نہ کریں, اور نہ ہی ایسا ہوگا. البتہ ایک بات ضرور ہے, ایک اندازہ ہے, ایک تجزیہ ہے, میرا بھی تھا, جن سے میری بات ہوئی ان کا بھی تھا, کہ شاید جو جنرل باجوہ ہیں ان کی حد تک کوئی اتنا شاید کوئی سیریس معاملہ نہ ہو, لیکن جو عدلیہ کے لوگ ہیں, ثاقب نثار صاحب, آصف سعید کھوسہ صاحب, اعجاز الحسن صاحب, عظمت سعید شیخ صاحب, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے کا امکان ہے, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے کا امکان ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ فرق کیوں ہے جنرل باجوہ میں اور فیض حمید میں؟ تو ان کا جی جنرل باجوہ جنہیں سابق چیف ہیں, سابق چیف ہونا اور بات ہوتا ہے, لیفٹیننٹ جنرل کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل تو دیکھیں امجد شیخ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا, تو لہٰذا لیفٹیننٹ جنرل کا جو کوئی ایڈا کوئی مطلب ایشو نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی نہ ہو, لیکن یہ ایک مطلب ایک تجزیہ بیٹھ کے ہم نے کیا, جن کے ساتھ میں نے بیٹھ کے تجزیہ کیا وہ بھی بڑے باخبر اور طاقتور حلقوں میں ان کو بھی شمار ہوتا ہے. تو پھر ہم اس نتیجے پہنچے کہ جناب یہ جو 4-5 لوگ ہیں نا, ان کے لیے نواز شریف صاحب جو آنا جو ہے وہ جب وہ آئیں گے تو الیکشن کے میں تو ان کے پاس یہی ایک بیانیہ, اسی کو لے کے انہوں نے چلنا ہے, اسی کو لے کے انہوں نے ساری کمپین چلانی ہے. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر نواز شریف آگے بڑھیں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس سے مسئلہ کوئی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.